نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی بہترین، عمدہ اور نایاب ہے، لیکن اس عمل کو پیش کرنے سے پہلے کچھ ہدایات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کچھ عاملین ایسے ملعون، خبیث، نالائق، مردود اور رذیل قسم کے ہیں جو کہ قرآن کریم کے بہترین آیتوں کو اور عملیات کو اور تسخیر رجوعات کے معاملے میں، لو افیئر کے معاملے میں یوز کر کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ قرآنی وظائف بھی اسی تعلق سے بتاتے ہیں۔ آپ حضرات خود فیصلہ کیجئے کہ جو انسان بھی قرآن کریم کے بہترین عملیات کو اور بہترین آیتوں کو اور اللہ کے ناموں کو کسی افیئر کے لیے، لو کے لیے، محبت کے لیے استعمال کرے گا، اور جب اس کے دماغ میں شیطانی وساوس ہوں گے اور شیطانی نقل و حرکت پر وہ آئے گا، تو یہ بتائیے اس کا انجام کیا ہوگا؟ کرنے والا، بتانے والا اور کرانے والا، یہ دونوں کیسے ہوں گے؟ لہٰذا جو عاملین بھی اس طرح کے لو افیئر اور محبت کے وظائف اور اوراد دیتے ہیں، وہ میری نظر میں نہایت بدترین، بد کردار، لعین، مردود اور خبیث قسم کے ہیں، جو کہ اللہ کے پاکیزہ کلام اور اللہ کے مبارک ناموں سے زنا کو عام کرنے کی اور کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے عاملوں کے اوپر میں اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا عذاب ہو۔ ہاں، دنیا میں اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، بھائی بہن کا مسئلہ ہے، شوہر بیوی کا مسئلہ ہے، باپ بیٹے کا مسئلہ ہے، اور انہی رشتوں کے مسئلے ہیں جن میں دراڑیں ہیں، جن میں پریشانیاں ہیں، جن میں نا اتفاقی ہیں۔ ان مسئلوں کے لیے آپ قرآن کے بہترین وظیفے ہیں، آیتیں ہیں، وہ بتائیے، تاکہ امت میں بگاڑ نہ پیدا ہو، امت میں جوڑ پیدا ہو، امت میں محبت پیدا ہو، التفات پیدا ہو۔ ایسے عمل بتائیے جو کہ جائز ہوں۔ یہ کیا کہ نام کمانے کے لیے اور شہرت کمانے کے لیے حرام کاری کے وظیفے وہ بھی قرآن کی آیتوں سے بتا رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کے نام پیش کرنا نہیں چاہتا، ان میں پاکستان کے بھی کچھ ہیں، انڈیا کے بھی کچھ ہیں، اور دوسرے ممالک کے بھی کچھ افراد ہیں، اور خاص طور سے انڈیا کے تو اتنے بے غیرت ہیں اور اتنے ذلیل اور خبیث قسم کے ہیں کہ انہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا پیش کرنے جا رہے ہیں اور کیا نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے خبیثوں کے اوپر میں، جو کہ بدترین گناہ کو کرنے کے لیے قرآن کے وظائف اور قرآن کے بہترین آیتیں اور اللہ کے پیارے ناموں کا وظیفہ اور عملیات بتاتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں گے، آپ کا معشوق آپ کے پاس ہوگا، آپ کی محبت آپ کو مل جائے گی، آپ کی یہ مل جائے گی، آپ کی وہ مل جائے گی۔ ارے مردود، خبیث، لعین، نکاح سے پہلے جو بھی رشتے ہوتے ہیں وہ سب ناجائز اور حرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، اور تو انہیں کامیاب ہونے کے لیے قرآن کے وظیفے بتا رہا ہے، آیتیں بتا رہا ہے، اللہ کے نام بتا رہا ہے، درود پاک بتا رہا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو تیرے خاندان کے اوپر میں اور تیرے اوپر میں اور تیری شکل پر بھی اور تیرے چینل پر بھی، کہ تو گناہ کے لیے اللہ کے ناموں کا اور اللہ کے قرآن کا سہارا لے رہا ہے، زنا کو کامیاب کرنے کے لیے اور عریانت، فحش اور بد کرداری کو کامیاب ہونے کے لیے تو اللہ کا قرآن پیش کرنا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، زمین اور آسمان کی لعنت ہو تیرے چہروں پر اور تیرے چینلوں پر۔ میرے بھائیو، جب بھی آپ قرآن کا کوئی تسخیری عمل کریں تو وہ کریں، مثلا باپ بیٹے میں نا اتفاقی ہے، بھائی بہن میں نا اتفاقی ہے، اور میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے، دو دوستوں میں نا اتفاقی ہے، پڑوسیوں میں نا اتفاقی ہے۔ ایسی نا اتفاقی جس سے کہ دشمنی پیدا ہوں، ایسی نا اتفاقی جس سے خاندان تباہ برباد ہو سکتے ہوں، ایسی نا اتفاقی جس سے دلوں میں رنجش پیدا ہوتی ہو، اس کے لیے تسخیر کے کام کرنے چاہیے، اس کے لیے محبت کے کام کرنے، تاکہ باپ بیٹے کا دل مل جائے، اور اولاد اور والدین کا دل مل جائے، بھائی بہن کا دل مل جائے، میاں بیوی کا دل مل جائے، شوہر بیوی کا دل مل جائے، خاندان کے دل مل جائے، رشتہ داروں کے دل مل جائیں۔ ایسے عملیات کے لیے آپ تسخیر رجوعات کے عملیات کو ضرور کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جو انسان دو لوگوں کے اندر نفاق، لڑائی جھگڑے کو مٹانے کا کام کرے، اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، اور اسے
ایسا اجر عظیم عطا فرماتے ہیں کہ جس کا اس نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ یہ کیا کہ جسے دیکھو چینل پر آ گیا محبت کے لیے، لو کے لیے، اپنی محبت کو پانے کے لیے، اپنے یہ لیے وہ لیے، لمبے لمبے عورتوں جیسے بال ہیں، خبیثوں جیسا چہرہ ہے، بدترین کردار ہے، ان پڑھ جاہل گنوار ہے، نہ کسی مدرسے سے فارغ، نہ کسی استاد سے پڑھا، نہ علم کا پتہ، نہ نحو کا پتہ، نہ صرف کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ حدیث کے علوم کا پتہ، نہ قرآن کی آیتوں کا پتہ، بس بابا بن کے پگڑی لگا کر مالا ڈال کر 10-12 انگوٹھیاں پہن کر بیٹھ گئے، خبیث مردود لعین قسم کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر میں جو قرآن کی آیتوں کو، ایک حدیث میں آیا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ کچھ پرندے ہیں، ناپاک قسم کے پرندے ہیں، اور ان پرندوں کے اوپر میں کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کسی نے جب اس خواب کی تعبیر پوچھی تو فرمایا ایک وقت قیامت میں ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن کریم کی آیتوں کا بے جا استعمال کریں گے اور بے حرمتی کریں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں، وہ کھانے والے پرندے جو کہ انسان کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں، اور ان کے اخلاق اور ان کے کردار اور ان کے اعمال کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، تذکیر رجوعات بہت پیارا بہترین عمل ہے اور بہت بہترین طریقہ ہے، لیکن یہ خاندانوں کو جوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے، بھائی بہن سے جوڑنے کو لیا جاتا ہے، بہن سے بھائی کو جوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کو جوڑنے کے لیے، پڑوسیوں کو دوستوں کو جوڑنے کے لیے، اور اپنے عزیزوں کو اپنے عزیزوں سے جوڑنے کے لیے، اپنے دوستوں کو دوستوں سے جوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی عورت اور مرد میں ناجائز تعلق کو پیدا کرنے کے لیے یہ کیا جائے۔ لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ لہٰذا تذکیر رجوعات کا یہ عمل اتنا پیارا ہے، بہترین ہے کہ جو انسان بھی کرے گا وہ لازمی اس میں فائدہ اٹھائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ناجائز کے لیے ہرگز نہ کرے۔ اگر ناجائز کے لیے کرے گا تو اپنی دنیا اور آخرت خود برباد کرے گا، جیسا کہ میں نے پیچھے آپ حضرات کو بتایا ہے۔ وہ عمل یہ ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ آیت قرآن کریم کی اور قرآن مقدسہ کی بہت بہترین آیت ہے۔ جو انسان بھی محبت کے لیے اور جائز مقصد کے لیے اسے فجر کی نماز کے بعد 141 مرتبہ اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 141 مرتبہ پڑھے گا، اور منہ میں تھوڑی سی شکر یا گڑ یا چینی رکھے تاکہ منہ میٹھا رہے، اور ذرا سا پانی، یہ چمچ شکر ملا کر یا شہد ملا کر اپنے پاس رکھے، اور خوشبو سلگائے اور تھوڑا سا عطر لگا کر اس کو اگر تسخیر کے لیے پڑھے گا، انشاءاللہ العزیز 11 دنوں کے اندر وہ دیکھے گا کہ جو اس کا دشمن تھا، جو اس کے موافق نہیں تھا، وہ اس کا موافق بن چکا ہے، وہ اس کا ہم نوا بن چکا ہے، اور وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ یہ عمل اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ اور اگر یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس آیت شریفہ کے اس نقش کو کوئی انسان کاغذ پر لکھ کر اور اس کے نیچے طالب اور مطلوب کا نام لکھ کر اور اسے پانی میں، نقش کو لکھ کر پانی میں گھول کر اپنے مطلوب کو پلائے گا تو اس کے دل کے اندر میں محبت پیدا ہوگی، رنج، دشمنی، عداوت ختم ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز وہ ایسے نتیجے دیکھے گا کہ چند نقش پلانے کے بعد اس کا دل کیسا بدلتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ لو افیئر، محبت، زناکاری، بدکاری، بد کرداری کے لیے نہیں ہے، یہ صرف جائز رشتوں کے لیے تسخیر رجوعات کا عمل ہے۔ جو اسے کرے گا فائدہ پائے گا، اور جو اس کا غلط استعمال کرے گا دنیا اور آخرت میں بھی تباہ برباد ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔